جب انسان کو مشکل آتی ہے نا تو بندے کے آنسو نکلتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک گناہگار بندے کو حاضر کیا گیا اور اس بندے کے گناہ گنوائے گئے۔ اس سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، وہ اقرار کرتا رہا۔ سارے گناہ جب گنے گئے کوئی اس کی نیکی نہ رہی۔ اتنے میں اللہ کریم نے اس کی یہ جو پلکیں ہیں اس کے بالوں کو میرے رب نے گویائی عطا فرمائی، اور یہ پلکوں کے اقبال نے گواہی دی۔ فرمایا مالک، دنیا میں یہ بندہ ایک دن تیری یاد میں، ایک دن اسے مشکل آئی، مصیبت آئی، کوئی حل نہیں نکلا، تیری یاد میں ایک دن رویا تھا، رب کریم نے اس بال کی گواہی کو قبول کیا۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک لمحے بھی میری یاد میں جس نے آنسو بہایا ہو، فرمایا میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہوں۔ تو انسان کو رب کی بارگاہ میں اگر بندے کے پاس مال و دولت نہیں، سخاوت نہیں کر سکتا، نہ کرے۔ انسان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، کسی اور کے ساتھ مہربانی نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر انسان کے پاس بہت زیادہ علم نہیں، اسے نہیں پھیلا سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ نے آنکھیں تو سب کو دی ہیں۔ ہر بندہ جب رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، روئے گا، رب سے دعا مانگے گا، اللہ کریم انسان کی سب پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور پھر یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ انسان کو جب مشکل انسان پر آتی ہے تو میرا رب اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب فرشتے آ کر اس بندے کے پاس رہتے ہیں تو سب کچھ دیکھ کر وہ اپنے مالک کے پاس واپس جاتے ہیں۔ جو بندہ بیمار ہے اس کے پاس بھی آتے ہیں، جو مشکل میں ہو اس کے پاس بھی آتے ہیں، جو قید میں ہو اس کے پاس بھی آتے ہیں، جو بھوکا ہو اس کے پاس بھی آتے ہیں، جس پر خوشی ہو اس کے پاس بھی آتے ہیں، جس سے کوئی مشکل پڑی ہو اس کے پاس بھی آتے ہیں۔ فرشتے آ کر اس بندے کی حالت دیکھ کر، اس کے قول و فعل کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے، میرا رب ان سے استفسار فرماتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ تو جو بندہ ناشکری کے الفاظ کہتے ہیں تو وہ اللہ کو وہی بتاتے ہیں، لیکن اس امت کا کوئی بندہ اگر اللہ کا اس وقت بھی شکر ادا کر رہا ہو تو وہ فرشتے رب سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مالک تھا تو بیمار، اس کے پاس علاج کو پیسے بھی نہ تھے، تھا تو مشکل میں، تھا تو قید میں، تھا تو وہ مصیبت میں، لیکن یا اللہ اس حالت میں بھی تیرا شکر ادا کر رہا تھا۔ اب رب کریم کی ذات ان فرشتوں کو گواہ بنا کر میرا رب فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، اس کی اس مشکل کو میں چند دنوں میں دور بھی فرما دوں گا، اور میں جو چیز اس مشکل میں جو اس کا نقصان ہوا اس کا نعم البدل بھی عطا فرما دوں گا۔ ایک اور آسان سا نسخہ ہے، وہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں۔ آخری بات، علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری آپ نے لکھی ہے، یعنی علامہ بدر الدین عینی حنفیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان پر کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی اس پر دنیا کا مشکل ترین مقام آ جائے، چاہے وہ قرض کا ہو، مرض کا ہو، گھر کا ہو، کسی باہر کا کوئی مسئلہ ہو، یا اس پر کوئی بھی عمل ہو، یا اسے کوئی بھی دنیا میں پریشانی ہو، وہ سمجھے جب کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی اس کی مشکل کو دور نہیں کرنے والا، کوئی اس کا دامن نہیں پکڑنے والا، اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک نسخہ ایسا ہے، بندہ اگر وہ آزما لے تو اللہ اس کی ساری مشکل دور فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مشکل ہو نا، کوئی راستہ نہ نکلے تو مدینے والے نبی پر درود پڑھو، اللہ ساری مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔